अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, इलल्लज़ीना इन लोगों की तरफ के कीला कहा गया, लहुम इनसे कुफू के रोके रखो। कुफू लफज कफ से है, तो हमारे भी जहाँ बाजू जाके ख़त्म हो जाता है कमीज़ का, तो हम वहाँ भी हम कफ लगा देते हैं? और फिर उसको कफ भी बोलते हैं। ऐदियकुम अपने हाथ, वाक़ीमुस्सलाता और कायम करो नमाज, वातुज़ ज़काता और वो आत ज़काता और दो ज़कात। फलम्मा फिर जब कुतिबा लिखा गया, अलैहिमुल कितालु इनके ऊपर किताल, इज़ा फरीक़ुम मिनहुम तो अचानक कुछ लोग इनमें से यख्शौना डर रहे थे, अन्नास लोगों से, का खश्यतिल्लाह अल्लाह से डरने की तरह, और अशद्दा जा इससे भी खशियतुन सख्त, जा इससे भी ज़्यादा सख्त डरना। वक़ालू यानी अल्लाह से भी ज़्यादा जिस डरते हैं, वो लोगों से अल्लाह से भी ज़्यादा डर रहे थे। वक़ालू और उन्होंने कहा, रब्बाना ए हमारे रब, लिमा क्यों, कतबता लिख दिया तूने, अलैना हम पर किताला लड़ना, लौला खरतना क्यों ना तूने हमें मोहलत दी, इला अजलिन करीब एक करीब वक़्त तक। कुल कह दे, मताउ दुनिया कलीलुन दुनिया का सामान बहुत ही थोड़ा है, वल आखिराती और आखिरत खैरुल लिमन इत्तका बेहतर है, खैर बेहतर है, लिमन इसके लिए इत्तका जो मुत्तकी बने, तकवा इख्तियार करे। वला तुज़लमूना और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा, फतीला एक धागे के बराबर भी। अव्वलीन दर्स सब्र व ज़बत है, और जहाँ वाक़या बयान हो रहा है कि इब्तदाई इस्लाम में जब मुसलमान मक्का शरीफ में थे, कमज़ोर थे, हुर्मत वाले शहर में थे, कफ़ार का गलबा था, जो इन्हीं के शहर में थे, वो बकसरत थे, जंगी असबाब में हर तरह की फ़ौक़ियत रखते थे, इसलिए इस वक्त अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिहाद व क़िताल का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि इनसे फरमाया था कि काफरों की अज़ाएँ सहते चले जाएँ, इनकी मुखालफत बर्दाश्त करें, इनके जुल्म व सितम बर्दाश्त करें। जो अहकाम अल्लाह ताला नाज़िल फरमा चुके हैं इन पर अमल करें, नमाजें अदा करते रहें, ज़कात देते रहा करें। कोई इनमें अमूमन माल की ज़्यादती भी ना थी, लेकिन ताहम मस्कीनों और मोहताजों का काम मानने का और इनकी हमदर्दी करने का हुक्म दिया गया था। तो ये अल्लाह ताला का हिकमत इलाही का तकाजा ये था कि ये कफार से ना लड़ें, बल्कि सब्र ज़बर से काम लें। इधर काफिर बड़ी दिलेरी से इन पर सितों के पहाड़ तोड़ रहे थे, हर छोटे बड़े को सख्त से सख्त सजाएं दे रहे थे, मुसलमानों का नाक में दम कर रखा था, इसलिए इनके दिल में रह रह कर जोश उठता था कि ज़बान से अल्फाज निकल जाते थे कि इस रोज रोज की मुसीबतों से तो यही बेहतर है कि एक मरतबा दिल की भड़ास निकल ही जाए, दो दो हाथ मैदान में हो ही लें। काश कि अल्लाह ताला हमें जिहाद का हुक्म दे दे, लेकिन अब तक हुक्म नहीं मिला था। जब इन्हें हिजरत की इजाज़त मिली और मुसलमान अपनी ज़मीन, ज़र, रिश्ता, कुनबे अल्लाह इज़्ज़तजल के नाम पर कुर्बान करके अपना दीन लेकर मक्का से हिजरत करके मदीने पहुँचे, यहाँ इन्हें अल्लाह ताला ने हर तरह की सहूलत दी, अमन की जगह दी, इमदाद के लिए अंसारे मदीना दिए, तादाद में कसरत हो गई, कुव्वत व ताकत कदरे बढ़ गई। तो अब अल्लाह ताला हकीम मुतलक की तरफ से इजाज़त मिली कि अपने लड़ने वालों से लड़ो। जिहाद का हुक्म उतरते ही बाज लोग तो खौफजदा हो गए। जिहाद का तस्वर करके मैदान में कत्ल किए जाने का तस्वर, औरतों के रंडापे का ख्याल, बेवा हो जाएंगी खवातीन, कहाँ से आएगा खाने के लिए, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों की यतीमी का मंजर आंखों के सामने आ गया। घबराहट में क्या उठे, या अल्लाह अभी से जिहाद क्यों फर्ज कर दिया, कुछ मोहलत तो दे देते, कुछ जी लेते हम। इसी तरह की बात और आयात में भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयक़ूलुल्लज़ीना आमनु लौला नुज़िलत सूरतुन, जब इनके ऊपर कोई सूरत नाज़िल नहीं होती थी तो ये कहते थे कि ईमानदार कहते हैं कि कोई सूरत नाज़िल क्यों नहीं की जाती। जब कोई सूरत उतारी जाती है तो इसमें जिहाद का जिक्र होता है तो बीमार दिल चीख उठते हैं कि टेढ़े तेवरों से तुझे घूरते हैं और मौत की गशी वालों की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इन पर अफसोस है
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और आपके साथी मक्का शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हम कुफर की हालत में जी इज्जत थे, आज इस्लाम की हालत में जलील समझे जाने लगे। मतलब यह था कि आपकी फरमाबरदारी ज़रूरी है और आप मुकाबला से मना करते हैं, जिससे कफ़ार की जुर्रत बढ़ गई और हमें जलील करने लगे हैं। तो आप हमें मुकाबला की इजाज़त क्यों नहीं देते? लेकिन आपने जवाब दिया, मुझे अल्लाह का हुक्म यही है, हम दरगुजर करें, काफरों से जंग ना करें। फिर जब मदीना की तरफ हिजरत हुई और जहाँ जहाज के अहकाम नाज़िल हुए तो लोग हचकिचाने लगे। इस पर यह आयत उतरी है। अच्छा, एक रवायत में है, हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिर्फ नमाज और ज़कात को हुक्म ही था तो तमन्नाएं करते थे कि जिहाद फर्ज हो, और जब जिहाद नाज़िल हुआ तो कमज़ोर दिल लोग इंसानों से डरने लगे जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा और कहने लगे कि ए रब, तूने हम पर जिहाद क्यों फ़र्ज कर दिया, क्यों हमें अपनी मौत के सही वक्त तक फ़ायदा ना उठाने दिया। इन्हें जवाब मिलता है कि दुनवी नफ़ा बिल्कुल ना पायदार और बहुत ही कम है। मुत्तकियों के लिए आखिरत दुनिया से बहुत ही बेहतर और पकीज़ा तर है। परहेजगारों का अंजाम तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें तुम्हारे अमाल पूरे पूरे दिए जाएंगे, कामल अजर मिलेगा, एक भी नेक अमल गारत ना किया जाएगा। नामुमकिन है कि एक बाल बराबर भी जुल्म अल्लाह ताला की तरफ से जा राई के दाने के बराबर, जर्रे के बराबर, फतीला की बड़ी तफसील पीछे गुजरी है। इस जुमले में इन्हें दुनिया से बेरगबती जो है वो दिलाई जा रही है, आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, जिहाद की रगबत दी जा रही है। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह इस बंदे पर रहम करे जो दुनिया के साथ ऐसा ही रहे, सारी दुनिया अव्वल से आखिरत तक इस तरह है जैसे कोई सोया हुआ शख्स हो, अपने ख्वाब में अपनी पसंदीदा चीज को देखे लेकिन आँख खुलते ही मालूम हो जाता है कुछ न था। ये कितना प्यारा कलाम है ये उनका। वाकई जी इस तरह होगा कि 50,000 साल तो खड़े रहना है मैदान मैशर में ही, और दुनिया के अंदर जिंदगी भी इतनी पाली, कम से कम कोई 50 साल या इससे कोई लगभग। तो आप देखें कि फिर वो 50,000 साल के मुकाबले में 50 साल तो फिर वो को ख्वाब ही लगेंगे ना। इस शख्स के लिए दुनिया भलाई से यकसर खाली है, जिससे कल आखिरत का कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं। वो दुनिया को देख देख कर बाद लोग तो रीझ रहे हैं, लेकिन दरअसल ये यूं ही सा फायदा है और वो भी बहुत जल्द फना हो जाने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आखिर मौत का मजा तो हर एक को चखना ही है, कोई जरिया किसी को इससे बचा नहीं सकता है। जैसे फरमान है, कुल्लु मन अलैहा फान, जितने जहां हैं सब फानी हैं। और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार मरने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, तो उससे पहले भी जितने लोग गुजरे हैं किसी के लिए हमने हमेशा की जिंदगी मुकर्रर नहीं की। मकसद ये है कि ख्वाह जिहाद करे या ना करे, ज़ात अल्लाह के सिवा मौत का मजा तो हर एक ना एक दिन हर किसी ने चखना ही चखना है। हर एक को एक मुकर्रर वक़्त पे मौत आनी है, और हर एक की मौत की जगह भी मुअय्यन है, उसका बहाना भी मुअय्यन है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उसके ऊपर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह उनकी नेकियों का ढेरों अजर अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फरमाएंगे जब हजरत खालिद बिन वलीद बिस्तर मर्ग पर हैं तो फरमाते हैं, अल्लाह की कसम फलां जगह अगर 20 लड़ाइयों में, सैकड़ों मार्कों में गया, साबित कदमी पामर्दी के साथ दलेराना जिहाद किए, और देख लो मेरे जिस्म को कोई उज़व ऐसा ना पाओगे जहाँ कोई ना कोई निशान या नेज़े या बर्छे या तीर या भाले का तलवार या हथियार का ना होगा। लेकिन चूंकि मैदान जंग में मौत लिखी न थी, अब देखो अपने बिस्तरे पर मैं अपनी मौत मर रहा हूँ। कहाँ है लड़ाई से जी चुराने वाले ना मर्द, मेरी जात से सबक सीखे। हाँ, तो आइए अगली आयत की तरफ चलते हैं।
ऐनमा तकूनु, जहाँ कहीं भी तुम होंगे, युद्रिकुमुल मौत, पा लेगी तुम्हें मौत, वलौ कुंतुम, अगर चाहो तुम, युद्रिकुल लफ्ज़ है इदराक से, पा लेना, इदराक कर लेना, फी बुरूजिन मुशय्यदा, मजबूत किलों में, वइन तुसिबहुम, और अगर पहुंचती है इन्हें हसनतुन, कोई भलाई, यकूलू, तो कहते हैं हाज़िही मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, वाइन तुसिबहुम, और पहुंचती है इन्हें सय्यातुन, कोई बुराई, यकूलू, तो कहते हैं हाज़िही मिन इंदिल्लाह, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, कह दे सारा कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। यानी अगर तो उन लोगों को कोई बुराई पहुंचती है, भलाई पहुंचती, तो कहते हैं ये तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आई है। अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कहते हैं कि ये नबी के होने की वजह से है, हमारे पर मुसीबतें आ रही हैं। फमाली, तो क्या है, हाउलाइल कौमें, इन लोगों को, हाउलाई ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ला यकादूना, करीब नहीं है, यफ़क़हूना, कि वो समझे, हदीसा, कोई बात, यफ़क़हूना फ़िक़ा से लफ्ज़ है, समझ बूझ हासिल करना। अच्छा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मौत के पंजे से कोई बच ही नहीं सकता, चाहे वो बुलंदो बाला, मजबूत और महफूज किले में भी और महल में भी हो, तो तब भी वहां से भी नहीं बचाया जा सकता है। मुराद यह है कि महफूज मकामात भी हैं, कितनी ही हिफाजत है मौत से की जाए, लेकिन वो अपने वक़्त से आगे पीछे हो ही नहीं सकती। ये मुशय्यदा, ये तशदीद के साथ और बगैर तशदीद के, यानी मशीद, इसका मानी ये किया जाएगा। अच्छा, मौत अपने वक़्त पे आ जाती है, और जिस बहाने से लिखी है वो उस बहाने से आ ही जाएगी। ये इल्म अल्लाह ही के पास है, इसको कोई जानता नहीं। यहाँ ना एक इब्ने जरीर ने ना एक बेहतरीन वाक़या लिखा है कि, और ये वाक़या कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि अगले ज़माने में ना एक हामला औरत थी, और जब उसे ना वो बच्चा जनने का दर्द होने लगा, तो बच्ची जो है वो पैदा हो गई। तो घर में सिर्फ मुलाजिम था, तो उसने मुलाजिम को भेजा कि जाओ कोई चीज़ लेके आओ बाहर से खाने के लिए, या फिर कोई आग शाग भी लेके आओ, कोई सर्दी की में ज़रूरत थी उसको। तो अब ना वो मुलाजिम बाहर निकला ना, तो दरवाजे पे देखा कि एक शख्स खड़ा है। वो पूछता है क्या हुआ, लड़की हुई या लड़का हुआ? उसने कहा कि लड़की हुई है। ये सुनकर ना उसने कहा कि ये लड़की जो पैदा हुई है ना, ये बदकारा लड़की होगी बड़ी होकर, और इसका निकाह जो है अब जो शख्स मुलाजिम है ना इस घर में, उसी के साथ होगा, और एक मकड़ी इसकी मौत का बायस बनेगी। ये शख्स यहीं से पलट आया। अल्लाह जाने वो काहिन था या अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता था, वो क्या था, इसकी ना ज्यादा डिटेल नहीं दी। वहां से पलटा आते ही इसने क्या किया, एक तेज छुरी ली और ना जाकर बच्ची का पेट फाड़ दिया, और वहां से भाग निकला कि अब ये मर जाएगी। अब इसकी माँ ने जब ये हाल देखा तो वो आवाजें देती रही, तो कोई ना आवाज उसने सुनी। अब उसने क्या किया कि टांके लगा दिए पेट को, और बच्ची का इलाज बालजा शुरू कर दिया, जिससे इसका जख्म भर गया। अब एक जमाना गुजर गया, इधर जो लड़की बलूगत तक पहुंच गई, और थी भी अच्छी शक्ल सूरत की मालक, बस चलने में पड़ गई, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अच्छा, वो जो मुलाजिम था ना, वो समुंदर के रास्ते कहीं दूर चला गया, काम काज में लग गया। उसने बहुत सारी रकम जो है वो वहां कमाई, बड़ी मुद्दत गुजर गई। उसके बाद अपने गांव में इसका जी चाहने को वो आ गया, वहां आके एक बेहतरीन घर बनाया उसने, और इलाके की एक बुढ़िया औरत को कहा कि मैं ना निकाह करना चाहता हूँ, गांव में जो बहुत खूबसूरत लड़की हो मेरा ना उससे निकाह करा दो। ये औरत गई इसी घर में, चूंकि शहर भर में इस लड़की से ज्यादा कोई खुश शक्ल औरत नहीं थी। अब ये अकेली रह गई थी, शायद इसकी माँ भी मार खप गई। अच्छा, तो उसको पैगाम भेजा जो मंजूर हो गया, निकाह हो गया, और वो उसके घर में आ गई और मियाँ बीवी की तरह रहने लग गए। एक दिन बातें करते करते जिक्र हुआ कि कहाँ है तुम्हारा पीछा क्या था, और उस लड़के ने बताया कि
یہ یہاں میں نا ایک عورت کے ہاں ملازم تھا اور وہاں سے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا۔ اب اتنے برسوں کے بعد جہاں آیا تو اس لڑکی نے کہا کہ جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں۔ یہ کیا کر اپنے زخم کا نشان بھی سے دکھایا، تب تو اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا کہ جب تو وہی ہے تو ایک بات اور بھی تیری نسبت مجھے معلوم ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ مجھے کسی نے یعنی کہا تھا کہ یہ بچی بدکارہ ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ یہ غلطیاں بھی ہیں میرے اندر، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا تو مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور کافی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک بات اور بھی اس نے کہی تھی کہ وہ مکڑی جو ہوگی نا جالے بننے والی وہ اس کی موت کا سبب بنے گی۔ ایسے کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے تو میں نا آپ کے لیے اونچی جگہ پہ محل بنوا دیتا ہوں جہاں یہ کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ تو اونچی جگہ پہ وہ رہنے لگی محل کے اندر۔ ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک نا چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے اس شخص نے کہا دیکھو آج جہاں مکڑی دکھائی دی۔ عورت بولی کہ اچھا یہ میری جان لیوا ہے جانی مذاق میں تو میں اس کی جان لوں گی۔ غلاموں کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ نوکر پکڑ کر لے آیا، اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے نا اسے مسل ڈالا اور اس کی جان نکل گئی، لیکن اس میں سے جو پیپ کا ایک آدھ قطرہ یا کوئی چھینٹا وہ اڑا اور اس کے انگوٹھے کے اوپر نشان لگ گیا اور ناخن اور گوشت کے درمیان نا اڑکا چپک گیا۔ اس کا زہر لگ گیا اسے اور وہ اسی سے پھر اس کے پاؤں سے زخم بن گیا اور وہ اسی سے پھر وہ مر گئی، اسی زخم سے مر گئی۔ تو مقصد میرا یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کہانوں سے بات سنیں یا سنوائیں، تو اس کے اندر ایک سبق اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کسی کی موت لکھ دی ہے، شاید اللہ کو معجزہ دکھانا چاہتا ہو دنیا والوں کو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو افشا کر دیا۔ اچھا دوسری بات یہ نہیں کہ ہم کہانوں کے پاس جانا شروع کر دیں کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو کل کی خبر لینی نہیں کسی سے۔ اگر آپ لے بھی لیں تو اب اس کو بھی خبر مل گئی نا ساری، تو کیا اپنا بچاؤ اس نے کر لیا۔ اللہ کی جو حکمتیں جو کام ہیں وہ غالب ہو کے ہی رہتے ہیں، تو اس چیز کے پیچھے نہیں پڑنا، کل کی بات نہیں پوچھنی کسی سے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو لکھا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا چاہے آپ جتنے بھی انتظامات کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت آ کے ہی رہے گی چاہے آپ اونچے محلوں کے اندر چلے جائیں، اور اللہ چاہے تو مکڑی سے مار دے۔ اب دیکھو مکڑی کے وہ اس کے اب دیکھیں مکڑیاں مرتی ہی رہتی ہیں تو پیروں کو لگ بھی جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے موت لکھی ہے، استغفر اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہنا ہے اور ہمیشہ اس چیز کی کوشش میں رہنا ہے کہ ہم دنیا سے جانے سے پہلے ہم اچھے کام کو کرنے جو کل کو ہمارے کسی کام آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب باغی چڑھ دوڑے تو آپ نے امت محمدیہ کی خیر خواہی اور ان کی اتفاق کی دعا کے بعد 2 شعر پڑھے جن کا مطلب ہی یہی ہے کہ موت کو ٹالنے والی کوئی چیز اور کوئی ہیلا اور کوئی قوت اور کوئی چلاکی نہیں ہے۔ یہ نا حضر کے ایک بادشاہ سے ساترون کو کسرا صبور نے جس طرح قتل کیا وہ واقعہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں۔ یہاں ابن حشام میں ہے کہ جب صبور عراق میں تھا تو اس کے علاقہ پر ساترون نے چڑھائی کی تھی۔ اس کے بدلے میں جب اس نے چڑھائی کی تو جو قلعہ بند ہو گیا اور 2 سال تک محاصرہ رہا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ ایک روز ساترون کی بیٹی نظیرہ زواد سے اس کا نام ہے، اپنے باپ کے قلعہ کا گشت لگا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر صبور پر پڑ گئی۔ یہ اس وقت شاہانہ پرتکلف ریشمی لباس میں تاج شاہی سر پر رکھے ہوئے تھا۔ نظارہ کے دل میں آیا کہ اس سے میری شادی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، چنانچہ اس نے خفیہ پیغام بھیجنے شروع کیے۔ وعدہ ہو گیا اگر یہ لڑکی اس قلعہ پر صبور کا قبضہ کرا دے تو صبور اس سے نکاح کر لے گا۔ تو اس کا باپ ساترون بڑا شرابی تھا، اس کی ساری رات نشہ میں کٹتی تھی۔ اس کی لڑکی نے موقع پا کر رات کو اپنے باپ کو نشہ میں مدہوش دے کر اس کے سرانے سے قلعہ کے دروازے کی کنجیاں چپکے سے نکال لیں اور اپنے ایک باتماد غلام کے ہاتھ صبور تک پہنچا دیں، جس سے اس نے دروازہ کھول لیا اور شہر میں قتل عام کروایا اور قابض ہو گیا۔ چنانچہ صبور نے یہی کیا اور قلعہ فتح کر کے ساترون کو قتل کر ڈالا، تمام لوگوں کو تحت کیا تلواروں کے ساتھ
اور تمام شہر کو جاڑ دیا اور اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ ایک رات جب کہ لڑکی نظارہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہ آ رہی تھی، تلملا رہی تھی، بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، تو صبور نے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا شاید میرے بستر میں کچھ ہے جس سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شمع جلائی گئی، بستر ٹٹولا گیا تو یہ نا پھول کی ایک پتی ہلکی سی وہ نکلی، تو صبور اس نزاکت پر حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی پتی بستر میں ہونے کی بنا پر اسے نیند نہیں آئی۔ پوچھا تیرے والد کہاں، تیرے لیے کیا ہوتا تھا؟ اس نے کہا نرم ریشم کا بسترا تھا، صرف باریک نرم ریشمی لباس تھا، صرف نلیوں کا گودا میں کھایا کرتی تھی اور صرف انگوری خالص شراب پیتی تھی۔ یہ انتظام میرے باپ نے میرے لیے کر رکھا تھا۔ یہ تھی بھی ایسی ہی کہ اس کی پنڈلی کا گودا تک باہر سے نظر آتا تھا۔ ان باتوں نے صبور پر ایک اور رنگ چڑھا دیا اور اس نے کہا جس باپ نے تجھے اس طرح پالا پوسا، اس کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا کہ میرے ہاتھوں اسے قتل کرایا، اس کے ملک کو تخت و تاراج کرا دیا، پھر مجھے تجھ سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ اللہ جانے میرے ساتھ تو کیا کرے گی۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ اس کے سر کے بال گھوڑے سے باندھ دیے جائیں اور گھوڑے کو بیلگام چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، گھوڑا بدکا بھاگا، اچھلنے کودنے لگا اور اس کی ٹاپوں سے زمین پر پچھاڑیں کھاتے ہوئے اس کے جسم کا چورا چورا ہو گیا۔ استغفر اللہ توب الیک۔ یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد نوجوان لڑکیوں کو ایک سبق ہے۔ پہلی بات، باپ کا گھر یہ خراب نہیں کرتے، جیسا بھی ہو، وہ چاہے کچا ہے، وہ چاہے وہ کٹیا ہے، وہ خراب نہیں کرتے، باپ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ جس سے اندھی محبت کرتے ہیں وہ تجھ سے اندھی محبت نہیں بھی کرتا، اور بعض اوقات اگر ایک ٹائم کرتا ہے تو دوسرے ٹائم وہ نہیں بھی کرے گا۔ تیسری بات کہ جب تیرا پیچھا نہیں ہوگا، تیرا میکا نہیں ہوگا، تو پھر بھی تو اپنے گھر میں بہت ہلکی ہو جائے گی، تیری کوئی عزت قدر نہیں ہوگی۔ میکے کا گھر گوانا نہیں، اور اس کے اندر کیا، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرنی۔ کئی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جو بھاگ کے چلی گئیں، دوڑ کے چلی گئیں، تو کوئی قدر نہیں ہوتی ان کی، باپ کی دہلیز گنوائی، بھائیوں کی بے عزتی کی۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بہترین سوچتے ہیں، اولاد سے بھی زیادہ وہ بہتر سوچتے ہیں، اپنی اولاد کی سوچ سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں۔ اولاد اگر وہ باپ کی سوچ کو دیکھیں تو اولاد کی سوچ کو اپنی جو سوچ ہے وہ گھٹیا لگے گی۔ وقتی طور پہ تو شاید اس کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلے گا کہ میری ماں باپ کی بات ٹھیک تھی۔ تو زندگی میں اس طرح کے قدم نہیں اٹھانے آپ نے کہ زندگی بھر آپ کو پچھتانا پڑے، اور اس طرح کے پچھتاوے جو ہوتے ہیں نا پھر زندگی بھر پھر وہ نکلتے نہیں۔ جو اس طرح کا ہار ہے جو ایک دفعہ گلے میں پڑ گیا وہ اترے گا نہیں۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم لازمی، اور اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا یہ نکما عشق ہو بھی جائے تو اس کا اسلام کے اندر ایک طریقہ ہے، اور بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ دعائے استخارہ، اس کو اپنا معمول بنائیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں جو سکھا دی تھی دعائے استخارہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ استخارہ کی دعا ہمارے نبی ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھائی جاتی ہے۔ تو آپ بھی دعا استخارہ جو ہے وہ یاد کریں۔ اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اگر کسی کو کتنی بھی کسی کے ساتھ لگاؤ ہے اور وہاں اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور وہ چاہتی ہے یا چاہتا ہے کہ ہر دیوار جو ہے میں گرا دوں، میں توڑ دوں، میں اپنے مقصد کو پا لوں، اپنی خواہش کو پورا کر لوں، تو اس کے اندر آپ ایک اور کام بھی کر کے دیکھیں، یہ اسلامی طریقہ بھی کر کے دیکھیں۔ اس کے اندر کیا؟ دعا استخارہ 2 نفل پڑھیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ استخارہ کریں۔ استخارے کی دعا ہے، 2 نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیر کے اس کے بعد آپ ہاتھ کھڑے کریں۔ ہاتھ کھڑا کرنے کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھیں، اور استخارے کی دعا کے اندر کیا ہے؟ اے اللہ،
اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے حق میں کر دے، اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اس کے اوپر راضی کر دے، اور جو کام میرے حق میں ہے، میرے لیے بہتر ہے، وہ میرے حق میں کر دے، مجھے اس کے اوپر راضی کر دے۔ اس کے اندر مین جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ بڑی ہی بہترین دعا ہے، دعا استخارہ کی۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور یہ آپ کو بہت زیادہ بیماریوں سے، اس طرح کی بیماریوں سے بھی یہ دعا آپ کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو دعا استخارہ انشاءاللہ اس کا نا، اس کے میں باقاعدہ ایک اس کے ٹاپک کے اوپر میں نے ایک کتاب چھاپی ہے کہ مسنون استخارہ کے نام سے، اس کے اوپر میں نے کتاب چھاپی ہے، تو یہ آپ کو نا کسی جگہ سے بھی مل جائے گا، مسنون استخارے کی دعا نا جو کسی جگہ سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس کا طریقہ اور نا اس کی یہ دعا نا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں دلچسپی لیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا کریں، اس کو سیکھنے میں دلچسپی لیں، اس کو اپنانے میں دلچسپی لیں۔ آپ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئی ہیں، آپ کوئی ایرا وغیرہ چیز نہیں ہے۔ یہاں نا ایک پنجابی شعر ہے مجھے آتا، وہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے اس موقع پہ۔ جو لڑ لگیاں وہ تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے نافرمانی کیتی تے کام کیتے من مانے، او کیوں پار سلامت گئیاں او غرق ہویاں وچ پانی۔ تو آئیے پھر اگلی آیت بھی پڑھیں۔ اچھا، اگلی آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ما اصابہ کا، جو بھی پہنچے تجھے، من حسناتن، کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب ما اصابہ کا من سیئاتن، جو پہنچے تجھے کوئی برائی، فمن نفسی کا، تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ وہ ارسلنا کا، اور ہم نے بھیجا ہے تجھے، للناس، تمام لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر، وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تمہارے اوپر گواہ۔ ہر بھلائی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہیں خوشحالی، اولاد، کھیتی، ہر چیز جو فائدے کی ہاتھ لگے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر قحط سالی پڑے، تنگ روزی ہو جائے، موت اور اولاد اور مال کی کمی، کھیت اور باقی کمی ہو، تو جھٹ سے کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نتیجہ ہے، یہ فائدہ ہے مسلمان ہونے کا، یہ پھل ہے، صاحب ایمان بننے کا ہمیں یہ پھل ملا ہے۔ فرعونی بھی اسی طرح برائیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور مسلمانوں سے منسوب کر کے باشگونی لیا کرتے تھے۔ جو ان کو اچھائیاں پہنچی تو کہتے یہ تو ہمیں پہنچی ہیں، اور جب برائی پہنچی تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فساد ڈالا اور اس وجہ سے جو برائیاں آ رہی ہیں۔ جیسے کہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے ایک آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو بھلائی ملی تو باتیں کھل جاتی ہیں، بڑے خوش، اور اگر برائی پہنچی تو الٹے پاروں پلٹ جاتے ہیں۔ یہ ہیں جو دونوں جہاں میں برباد ہوں گے۔ بس جہاں بھی ان منافقوں کی جو بظاہر مسلمان ہیں اور پیٹ کے کھوٹے ہیں برائی بیان ہو رہی ہے، کہ جہاں نقصان ہوا ہے بہک گیا، اسلام لانے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو حسنہ سے مراد جہاں بارشوں کا ہونا، جانوروں میں زیادتی، بچے زیادہ پیدا ہونا، خوشحالی میسر آنا وغیرہ ہے۔ اگر یہ ہوتا تو کہتے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر اس کے خلاف ہوتا تو کہتے یہ بے برکتی جو ساری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی کہتے کہ یہ سب تیری وجہ سے ہے، ہم نے اپنی بڑوں کی راہ چھوڑی ہے، اس نبی کی تابعداری اختیار کی، اس لیے اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس بلا میں گرفتار ہو گئے ہیں،
بس اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک قول اور اس پلید عقیدے کی تردید کرتے فرماتا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی قضاء و قدر ہر بھرے برے فاسق فاجر نیک اور بد مومن اور کافر پر جاری ہے، بھلائی اور برائی سب اسی کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کا فرماتے ہیں جس سے خطاب عموم مراد ہے، یعنی سب سے ہی خطاب ہے کہ تمہیں جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو مصیبت میں پہنچتی ہے وہ تمہارے بعض اعمال کی وجہ سے، اور بھی تو اللہ تعالیٰ بہت سی بدعمالیوں سے درگزر فرماتا رہتا ہے۔ فمن نفسی کا سے مراد بسبب گناہ ہے، یعنی شامت والے اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص کا ذرا سا جسم کسی لکڑی سے جل جائے یا اس کا قدم پھسل جائے، جس ذرا سی محنت کرنی پڑے، جس سے پسینہ آ جائے، تو وہ بھی کسی نہ کسی گناہ پر ہوتا ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ جن گناہوں سے چشم پوشی فرماتا ہے، جنہیں معاف کر دیتا وہ بہت سارے ہیں۔ تو اس مرسل حدیث کا مضمون جو صحیح متصل حدیث میں بھی اس طرح کے مضامین آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایماندار کو غم اور رنج اور جو بھی تکلیف و مشقت پہنچتی ہے، جہاں تک کہ کانٹا بھی لگتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو برائی تجھے پہنچتی ہے اس کا باعث تیرا گناہ ہے، اور ہاں اسے مقدر کرنے والا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ تم تقدیر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا تمہیں سورۃ نساء کی یہ آیت کافی نہیں؟ پھر اس آیت کو پڑھ کر سناتے فرماتے اللہ تعالیٰ کی قسم لوگ اللہ کی طرف سونپ نہیں دیے گئے، انہیں حکم دیے گئے ہیں اور اسی کی طرف وہ لوٹتے ہیں۔ یہ قول بہت ہی مضبوط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا کام اے نبی شریعت کی تبلیغ کرنا ہے، اس کی رضامندی اور ناراضگی کے کام کو، اس کے احکام اور اس کی ممانت کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ کی گواہی کافی ہے، اس نے تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح اسی کی گواہی اس امر پر بھی کافی ہے کہ تو نے تبلیغ کر دی، تیرے ان کے درمیان جو ہو رہا ہے اسے بھی وہ مشاہدہ کر رہا ہے، جو جس طرح کفار عناد اور تکبر تیرے ساتھ برتتے ہیں اسے بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے آج یہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور جمع کے لیے نستغفرک و اتوب الیک۔ اور انشاءاللہ یہ نا دعا استخارہ جو ہے وہ میں آپ کو دوں گی، اور آپ اسے یاد بھی کریں اور اس کو اپنا معمول بھی بنائیں۔ کوئی بھی آپ کام کریں تو اس میں دعا استخارہ کو ضرور کیا کریں اور اس کا طریقہ سیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔